ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، وبعد۔ اس سے پہلے طہارت کے مسائل میں وضو اور غسل کا طریقہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہماری جو گفتگو ہوگی طہارت ہی سے متعلق ایک مسئلے کے بارے میں ہوگی، اور وہ مسئلہ ہے تیمم کا۔ تیمم بھی ایک پاکی ہے جس کے ذریعے سے ایک ناپاک انسان اپنے آپ کو پاک کر سکتا ہے، اور پھر جو نماز اللہ رب العالمین اس پر فرض کی ہے اس نماز کو ادا کر سکتا ہے۔ یہ دین اسلام کی آسانیوں میں سے بہت بڑی آسانی ہے۔ پہلے شریعتوں کے اندر تیمم نہیں تھا، ان کو اپنے عبادت خانوں ہی میں نماز پڑھنا ضروری ہوتا تھا، لیکن اس شریعت کے اندر یہ آسانی رکھی گئی ہے۔ تیمم کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہے، اور اس پر سارے مسلمانوں کا اجماع بھی ہے اور عمل بھی ہے کہ انسان تیمم کرتا ہے۔ البتہ اس کی شرطیں ہیں، اور وہ ساری شرطیں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ تیمم کا مطلب کیا ہے؟ تیمم کہتے ہیں قصد اور ارادے کو۔ عربی زبان میں، لغت میں تیمم کا معنی قصد اور ارادہ کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں تیمم کا مطلب یہ ہے کہ مٹی سے پاکی حاصل کرنا، اپنے چہرے اور اپنے دونوں ہاتھوں پر مٹی کو پھیرنا، مٹی پر اپنے اندرونی ہتھیلی کو زمین پر مارنے کے بعد اپنے چہرے اور اپنے دونوں ہتھیلیوں پر پھیرنا، اس کو تیمم کہا جاتا ہے۔ اور یہ شریعت کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے۔ سابقہ شریعتوں کے اندر یہ چیز نہیں تھی۔ اس دین کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ آسانی رکھی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ کیا ہے، اور تیمم کا طریقہ بھی قرآن میں اللہ نے بیان کیا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے وضو کا طریقہ بھی بیان کیا ہے اور تیمم کا طریقہ بھی بیان کیا، لیکن نماز کا طریقہ اللہ نے قرآن میں نہیں بیان کیا۔ نماز کا طریقہ کس نے بیان کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن وضو اور تیمم کا طریقہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ آپ دیکھیے، تیمم زیادہ اہم ہے، وضو زیادہ اہم ہے، یا نماز زیادہ اہم ہے؟ نماز زیادہ اہم ہے۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے، لیکن نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں بیان کیا گیا۔ اس کا طریقہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بتایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے عد سے اپنی سنت کے ذریعے سے نماز کا طریقہ لوگوں کے اندر بیان کر دیا۔ صلو کما رأیتمونی وصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے تم ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو تیمم کا طریقہ قرآن کے اندر بیان ہوا، وضو کا طریقہ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، لیکن نماز کا طریقہ نہیں بیان کیا۔ نماز کا طریقہ اللہ رب العالمین نے ذمہ داری اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور آپ نے نماز پڑھ کر کے لوگوں کو دکھایا۔ انشاءاللہ آئے گا آگے، جب وضو کے مسائل، طہارت کے مسائل ختم ہو جائیں گے تو پھر نماز کا مسئلہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور یہ بتائیں گے کہ نماز ہمیں کیسی پڑھنی چاہیے۔ طریقہ بہت اہم ہے اسلام کے اندر۔ طریقہ عبادت کا بہت اہم ہوتا ہے۔ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، ایسی نماز نبی کے طریقے پہ پڑھنا فرض ہے۔ وضو کرنا ضروری ہے، لیکن کیسے وضو کریں گے؟ جیسے نبی نے وضو کیا۔ اگر آپ طریقہ بدل دیں گے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ تیمم ہر مسلمان کرتا ہے، لیکن تیمم کیسے کریں گے؟ جیسے نبی نے کیا ہے، جیسے قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کر کے لوگوں کو دکھایا بھی ہے، بتایا ہے کہ کیسے تیمم کیا جاتا ہے۔ تو تیمم یہ بھی ایک پاکی ہے، اور دین اسلام کی خصوصیت میں سے ایک بڑی خصوصیت ہے۔ سابقہ شریعتوں کے اندر یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے اندر اس کا ذکر کیا، آیت نمبر 6 میں، تیمم کا۔ اللہ فرماتا ہے ان کنتم مرضی، اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا تم مسافر ہو، سفر میں ہو، او جاء احد منکم الغائط، یا تم میں سے کوئی
حاجت ضروری سے فارغ ہو کر کے آیا ہو، یعنی پیشاب کر لیا ہو، پیخانہ کر لیا ہو اس نے، او لامستم النساء، یا اپنی عورتوں سے تم نے ہم بستری کر لی ہو، فلم تجدوا ماء، اب تمہیں پانی نہ ملے، اب کیا کرو گے؟ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، پانی آپ کے پاس نہیں ہے، اب کیا کریں گے؟ کیا نماز چھوڑ دیں گے؟ نہیں۔ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، پانی تمہارے پاس نہیں ہے، پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ فامسحوا بوجوہکم، اب اللہ یہاں طریقہ بیان کر رہا ہے، اپنے چہروں پر مسح کر لو، وایدیکم منہ، اور اس مٹی سے اپنے ہاتھوں پر پھیر لو۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ رب العالمین تم پر تنگی اور مشقت نہیں ڈالنا چاہتا ہے، اللہ آسانی کرنا چاہتا ہے۔ یہ آسانی اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ اس نے ہمیں تیمم کو مشروع قرار دیا۔ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جیسے وضو پاکی ہے، غسل پاکی ہے، تیمم بھی پاکی ہے۔ تیمم سے بھی انسان کی جو ناپاکی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، اور وہ انسان جو تیمم کرتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، اور خانہ کعبہ کا طواف کر سکتا ہے، کوئی اس کے لیے حرج کی بات نہیں۔ جیسے وضو کرنے کے بعد انسان کر سکتا ہے، ایسے ہی انسان تیمم کے بعد بھی ساری چیزیں کر سکتا ہے، کیونکہ تیمم بھی ایک طہارت اور ایک پاکی ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ناپاکی کو دور کر دیتا ہے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتوں کو پوری کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی، جو اللہ نے ہم کو دین دیا، دین کا طریقہ سکھایا، تیمم کا طریقہ سکھایا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہمارے اوپر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو۔ اللہ کا شکر ادا کریں، کیسے شکر ادا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوتا ہے، زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اللہ نے مال دیا ہے، مال کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے انسان اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے، عمل کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ سب سے عظیم نعمت دین اسلام کی نعمت ہے۔ مال تو سب کے پاس آ سکتا ہے اور سب کے پاس ہوتا ہے، لیکن دین کی نعمت جس کے پاس ہے، دنیا کی سب سے عظیم دولت اس انسان کے پاس ہے، لہذا اس پر سب زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا؟ اسلام ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت پوری کر دی۔ تو دین اللہ رب العالمین کی سب سے عظیم ترین نعمت ہے۔ یہ مال سے، بیوی سے، صحت سے، دولت سے، منصب سے، اور دنیا کی تمام چیزوں سے بڑی دولت، بڑی نعمت دین اسلام ہے۔ اس پر ہمیں ہمیشہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو دین والا بنایا، جس دین سے اللہ راضی ہے۔ اللہ نے دنیا کے اندر ایک ہی دین بھیجا، دین اسلام، اس کے علاوہ کوئی دین دنیا کے اندر نہیں آیا۔ اللہ اس سے راضی ہے، لہٰذا اس کے دین پر عمل پیرا ہوگا، نبی کی سنت کے مطابق ہوگا، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کے مطابق ہوگا، اللہ تعالیٰ اس آدمی سے بھی راضی ہوگا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تیمم کا ذکر کیا کہ تیمم پاک مٹی سے کر لو۔ معلوم یہ ہو کہ ناپاک مٹی سے تیمم نہیں ہوگا، مٹی ہے، پیشاب لوگوں نے کر رکھا ہے، پیخانہ کر رکھا ہے، ناپاک ہے، اس سے تیمم نہیں ہوگا۔ جیسے ناپاک پانی سے وضو نہیں ہوگا، ایسی ناپاک مٹی سے آپ کا تیمم بھی نہیں ہوگا۔ وضو کے لیے پاک پانی شرط ہے نا، اگر پانی ناپاک ہے، نجیس ہے، تو وضو نہیں ہوگا۔ ایسے مٹی اگر نجیس ہے، ناپاک ہے، پیشاب کر دیا لوگوں نے تو ناپاک مٹی ہو گئی، تو اس مٹی سے آپ وضو تیمم نہیں کر سکتے۔ تو پاک مٹی ہونی چاہیے، جیسے انسان کے لیے پانی پاک ہونا چاہیے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تیمم کا ذکر کیا ہے۔ تو تیمم کی مشروعیت اور اس کا ذکر قرآن کے اندر بھی موجود ہے، اور یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے، یہ اسلام کی خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں باقاعدہ تیمم کا ذکر آتا ہے۔ انہی میں سے ایک حدیث حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہمیں امتوں پر، لوگوں پر 3 چیزوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی۔ جعل صفوفنا کا صفوف الملائکہ، ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کے طریقے سے ہوتی ہیں۔ فرشتے بھی اللہ کی بات کرتے ہیں تو جیسے ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں سب بصف، کندھے سے کندھا ملا کر کے، ایسے فرشتے بھی اللہ رب العالمین کے بعد سب بصف کرتے ہیں۔ وجعلت لنا الارض كلها طہورا، ہمارے لیے پوری زمین کو مٹی پاک بنا دیا گیا،
پوری زمین ہمارے لیے پاک ہے. وجعلت تربتها لنا طہورا، اور اس کی مٹی ہمارے لیے پاک بنا دی گئی. زمین پاک ہے، نماز کا وقت ہو گیا، آپ نماز پڑھ لیجئے. مٹی اللہ نے پاک بنا دیا ہے، اس پاک مٹی سے آپ وضو تیمم کر لیجئے. اذا لم نجد الماء، جب ہمیں پانی نہ ملے تب ہم تیمم کر سکتے ہیں. اگر پانی ہوگا تو تیمم کرنا انسان کے لیے جائز نہیں ہوگا. تیمم نہ، پانی نہ ہو تب انسان تیمم کرتا ہے، ٹھیک ہے. الا یہ کہ اگر انسان کے پاس پانی ہے لیکن وہ پانی انسان کے پینے اور وضو کے لیے کافی نہیں ہے، اور ایسی جگہ ہے کہ اگر وہ پانی کا تیمم کر وضو کر لے گا پانی ختم ہو جائے گا، اور وہ صحرا میں ہے، چٹیل میدان میں ہے، آگے اس کے لیے پانی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ تیمم کرے گا، پانی نہیں، وضو نہیں کرے گا. کیونکہ جان کی حفاظت ضروری ہے، جان بچانا انسان کے لیے ضروری ہے شریعت کے اندر. آپ تیمم کر کے وضو نماز پڑھ لیجئے، پانی اپنی جان کی حفاظت کے لیے رکھیے. جان رہے گی تبھی انسان اللہ کی بات کرے گا، جان نہیں ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کی بات نہیں کر سکتا ہے. تو پانی اگر موجود ہے لیکن پانی اتنا نہیں ہے کہ آپ کے نماز وضو کے لیے بھی، پینے کے لیے بھی کافی ہو، تب انسان تیمم کرے گا، پانی سے وضو نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. ایسے ہی صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، ہمیں انبیاء پر 6 چیزوں کی بنیاد پر فضیلت دی گئی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بہت ساری خصوصیات عطا کی تھیں، بہت ساری خصوصیات. یہاں 5-6 چیزوں کا ذکر ہے، ساری حدیثیں اگر اکٹھا کریں گے بہت ساری خصوصیات ہو جائیں گی جو ہمارے نبی کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا تھا. کچھ خصوصیات آپ نے کچھ حدیثوں کے اندر بیان کیا، کچھ خصوصیات آپ نے دوسری حدیثوں کے اندر بیان کیا. اس میں کوئی تعارض کی بات نہیں ہے کہ ایک حدیث میں آپ نے 6 بتایا، دوسری حدیث میں آپ نے اور بتایا، دوسری حدیث میں آپ نے اور بتایا، کوئی تعارض نہیں ہے. یہ کچھ حدیث میں آپ نے کچھ بتایا، کچھ حدیث میں آپ نے کچھ بتایا، ٹھیک ہے. تو اس لیے ساری حدیثوں کو جمع کرنے کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خصوصیات اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی. تو بہت ساری خصوصیات دی تھیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں انبیاء پر 6 چیزوں کی بنیاد پر فضیلت دی گئی. اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم، جامع کلمات عطا کیے گئے. جامع کلمات کا مطلب یہ ہے کہ مختصر الفاظ، اس میں بہت سارے معانی، مختصر لفظ ہے اور اس کے اندر بہت سارا معنی اس کے اندر موجود ہے. وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور میری مدد کی گئی دشمنوں پر روب ڈالنے سے. ہمارے نبی کا نام سن کر کے 1 مہینے تک کی دور کی مسافت پر لوگوں کے دلوں پر روب قائم ہو جاتا تھا. لوگ سنتے تھے کہ اللہ کے رسول کا لشکر آنے والا ہے، آپ آنے والے ہیں، ان لوگوں کے اوپر باقاعدہ کیا ہو جاتا تھا، روب طاری ہو جاتا تھا اور دشمن میدان چھوڑ کر کے بھاگ جاتا تھا. وَحِلَّتْ لِلْغَنَائِمِ، اور میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا. سابقہ امتوں پر مال غنیمت حلال نہیں تھی. جب جنگ ہوتی تھی اور ان کو کامیابی فتح ملتی تھی، مال غنیمت ملتا تھا، اکٹھا کر دیتے تھے اور اوپر سے آگ آتی تھی، مال غنیمت کو جلا کے چلی جاتی تھی. اگر پورا مال جل گیا تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اسے قبول کر لیا، اس کے اندر کوئی خیانت نہیں کی گئی. اور اگر مال نہیں جلتا تھا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر خیانت واقع ہوئی ہے، لوگوں نے مال چوری کر لیا، بتائے بغیر لے لیا، خیانت کر لی، ایسا ہوتا تھا. لیکن اس شریعت کے اندر مال غنیمت کو ہمارے لیے حلال کر دیا گیا. مال غنیمت سمجھتے ہیں نا، جب جنگ ہوتی ہے دشمنوں سے اور دشمن کو جب ہار ہوتی ہے، شکست، جو مال چھوڑ کر کے جاتا ہے اور مسلمان وہ مال لیتا ہے، اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طُهُورًا وَمَسْجِدًا، اور میرے لیے زمین کو پاک اور مسجد بنا دیا گیا. پوری زمین مسجد ہے، آپ کہیں پر بھی جا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اللہ یہ کہ کچھ جگہ ہیں جیسے اس سے پہلے ذکر ہوا ہے کہ جہاں پر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، یا شاید آگے بات آئے گی کہ آپ کہاں کہاں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. پیشاب پیخانہ کرنے کی جگہ ہے، عام راستہ ہے، ہائی وے ہے، آپ مین روڈ پہ کھڑے ہو جائیں نماز پڑھنے کے لیے، یہ جائز نہیں ہے، شریعت کے اندر منع ہے. تو کچھ جگہ ایسی ہے جہاں پر انسان نماز نہیں پڑھ سکتا، راستے میں یا پیشاب پیخانے کی جگہ ہے، انسان وہاں کوڑا اور کرکٹ ڈالتا ہے، گندگی ڈالتا ہے، جا کر کے انسان وہاں نماز پڑھ لے، وہ چیز انسان کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں. وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور مجھے پوری انسانیت، تمام مخلوقات کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا. اس سے پہلے نبوت خاص ہوتی تھی، علاقے کے نبی ہوتے تھے. آپ کی نبوت پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا والوں کے لیے. وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ، اور مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے. آپ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اب آپ کے بعد دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آئے گا.
اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا دجال ہوگا، مکار فریبی ملعون جہنمی ہوگا، کافر ہوگا اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ آپ پر نبوت کی مہر لگا دی گئی، اب آپ کے بعد دنیا کے اندر کوئی نیا نبی نہیں آنے والا، اس لیے آپ کی شریعت قیامت تک کے لیے۔ آپ سے پہلے انبیاء آتے تھے، ایک چلا گیا دوسرے آتے تھے، اب یہ سلسلہ اللہ رب العالمین نے بند کر دیا۔ اب آپ آخری نبی ہیں، اس لیے آپ کی امت آخری ہے، قرآن آخری کتاب ہے، آپ آخری نبی ہیں، آپ کی شریعت آخری ہے۔ اب دنیا کے اندر کسی نئے دین کا، کسی نئی شریعت کا جو ہے وجود یا کسی نئی شریعت کا نزول اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا۔ تو اس میں آپ نے کیا فرمایا؟ میرے لیے زمین کو پاک اور مسجد بنا دی گئی ہے، لہذا نماز کا وقت ہوگا، انسان تیمم کرے گا اور کیا کرے گا؟ وہ نماز پڑھے گا۔ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے، اگرچہ اسے 10 سال تک پانی نہ ملے، 10 سال تک اسے پانی نہ ملے تو کیا ہے؟ انسان اس مٹی سے وضو تیمم کر کے نماز پڑھتا رہے گا۔ مثال کے طور پر کوئی بیمار ہے، انسان بیمار ہے، اگر وضو کرے گا بیماری بڑھ جائے گی، جان کا خدشہ اس کے لیے خطرہ ہے، تو اس صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کے لیے۔ شریعت کے اندر آسانی رکھی گئی، سختی نہیں شریعت کے اندر اتنی زیادہ کہ انسان اپنی جان دے دے، اپنی جان گما بیٹھے۔ آپ کو غسل کرنا ہے، آپ سخت سردی میں ہیں، گرم پانی نہیں ہے، آپ غسل کریں گے، ناپاک ہو گئے ہیں، بڑی ناپاکی ہے، آپ کو غسل کرنا ہے، آپ تیمم کر لیجئے۔ اگر یہ خدشہ ہے کہ سرد پانی ٹھنڈا پانی ہے اور اگر ہم غسل کریں گے تو ہماری جان چلی جائے گی، تو کیا کرنا ہم کو تیمم کر لینا۔ تیمم کیا ہے؟ غسل کا بدل ہے۔ تیمم غسل اور وضو دونوں کا بدل ہے، وضو کی جگہ پر بھی تیمم اور غسل کی جگہ پر بھی انسان تیمم کر سکتا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے نا؟ تو تیمم یہ اسلام کی شریعت اسلامیہ کی آسانیوں میں سے ایک بڑی آسانی۔ کن کن حالتوں میں تیمم کرنا جائز ہے؟ نمبر 1، جب پانی کا فقدان ہو، پانی نہ ہو انسان کے پاس، ٹھیک ہے، پانی انسان کے پاس نہیں ہے، تب انسان تیمم کر سکتا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فلم تجدوا ماء، تمہیں پانی نہ ملے تب تیمم کرو۔ ایسے اللہ کے رسول کی کیا حدیث ہے؟ اذا لم نجد الماء، جب ہمیں پانی نہیں ملے گا تب ہم تیمم کریں گے، پانی ہے تو انسان تیمم نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ انسان کے پاس پانی تو ہے، لیکن پانی کے استعمال سے مرض میں بڑھوتری کا خدشہ ہے کہ انسان کی بیماری زیادہ بڑھ جائے گی یا انسان کے بدن کو نقصان پہنچے گا، تو ایسی صورت میں انسان تیمم کر لے گا۔ بیمار انسان ہے، غسل کرے گا، وضو کرے گا، بیماری بڑھ جائے گی، زخم ہے ہاتھ کے اندر، انسان وضو کرے گا، غسل کرے گا تو انسان کی بیماری بڑھ سکتی ہے، تو انسان کیا کرے گا؟ اس صورت میں انسان تیمم کر لے گا، ٹھیک ہے۔ یا یہ کہ پانی کی تلاش اگر آپ کرنے جائیں گے تو اسی صورت میں آپ کے ساتھی لوگوں کے بچھڑ جانے کا اندیشہ ہے، یا آپ کے پاس خواتین ہیں، آپ پانی تلاش کرنے جائیں گے تو خواتین کو چھوڑ کر جانے کی وجہ سے ان کی عزت کا معاملہ ہے، ان کی جان کا معاملہ ہے، یا اس طریقے سے آپ کے ساتھ مال ہے، اس مال کے چوری ہونے کا خوف اور ڈر ہے، ان تمام صورتوں میں انسان تیمم کر سکتا ہے۔ آپ کے پاس عورتیں ہیں، پانی نہیں آپ کے پاس ہے، آپ ایسے علاقے میں ہیں کہ اگر اپنی عورتوں کو چھوڑ کر کے پانی کے لیے جائیں گے تو آپ کی عورتوں کی عزت کا معاملہ ہے، دشمن لوگ ہیں، کافر ہیں، یا اور ایسے لوگ ہیں کہ آپ کی خواتین کو، عورتوں کی عزت سے کھلواڑ کر سکتے ہیں، تو آپ کو پانی نہیں تلاش کرنا۔ نماز کا وقت ہو گیا، آپ تیمم کر لیجئے، آپ نماز پڑھ لیجئے۔ عزت مقدم ہے، عزت پہلے ہے، یہ نہیں کہ ان کی عزت ہم لٹا کر کے جا کر کے نماز پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یا اس طریقے سے ساتھیوں کے بچھڑ جانے کا اندیشہ ہے، آپ پانی لے چلے جائیں گے، آپ کے ساتھی ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ کے ساتھی لوگ سارے چھوٹ جائیں گے، آپ اکیلے ہو جائیں گے، تنہا ہو جائیں گے، تو بھی ایسی صورت میں آپ کو پانی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اللہ نے آسانی رکھی ہے، اور اس طریقے سے آپ کیا کریں؟ آپ تیمم کر لیں، اور اس طریقے سے آپ کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے تیمم کی مشروعیت، قرآن سے بھی اور حدیث کے اندر بھی۔ اللہ رب العالمین کے ارشاد وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر دین میں سختی نہیں کرنا چاہتا ہے، دین اللہ نے آسان بنا دیا ہے، لہذا آسانیوں میں سے آسانی ہے یہ کہ انسان تیمم کر لے، پانی غسل کریں گے، وضو کریں گے، بیماری بڑھ جائے گی، یہ حرج میں انسان پڑ جائے گا، تکلیف میں پڑ جائے گا، تو اس صورت میں انسان کیا کر لے؟ تیمم کر لے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تیمم شریعت اسلامیہ کی آسانیوں میں سے ایک آسانی ہے، اور انسان اگر پانی نہ ہو
یا پانی موجود ہے بیماری بڑھ جانے کا خدشہ ہے، یا پانی کی تلاش میں ساتھیوں کے بچھڑنے کا خدشہ ہے، عورتوں کی عزت کا معاملہ ہے، مال لٹ جانے کا مسئلہ اور خدشہ ہے، ان تمام صورتوں میں چونکہ اسلام کے اندر آسانی ہے اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنی جان کی حفاظت کا حکم دیتا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو تنگی اور حرج میں نہ ڈالو۔ لہذا ایسی صورت میں انسان تیمم کر سکتا ہے، اور جب انسان تیمم کرے گا پاک ہو جائے گا، نماز پڑھ سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، قرآن کو ہاتھ میں لے کر کے اس طریقے سے خانہ کعبہ کا طواف کر سکتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے لیے جائز رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام پر قائم رکھے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ تیمم کا طریقہ اور تیمم کب باطل ہو جاتا ہے، یہ چیزیں انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ رب العالمین ہر طرح کی سختیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ ہمارے اوپر آسانی فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔